بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو میں الفاظ پڑھتا ہوں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے، بعض لوگوں کو کیا پتہ اس سے چڑ ہے یا ان کی سماعتوں میں کچھ کمی ہے یا میری ادائیگی میں کچھ فرق ہے، بار بار مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کسی کو درود پاک اپنا سنائیں۔ عرصہ ہو گیا ہے اصول فقہ، اصول حدیث کو پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے، اب کیا ہو گیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ نحو اور صرف کے اصول سب پتہ ہے کہ کہاں جار ہے، کہاں مجرور ہے، کہاں مضاف ہے، کہاں مضاف الیہ ہے، کہاں منادہ ہے، کہاں خبر ہے، کہاں مبتدا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک، اس میرے لفظ کو کوئی سمجھنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلا پڑھ رہا ہے۔ ہر دفعہ میں لکھ کے بھیجتا ہوں تو جو بھی کمنٹس کرتا مجھے، تو بعض لوگوں کو اس کے پڑھنے سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہزار ہانی لاکھوں کمنٹس ہیں لوگوں کے کہ ہم آپ کی ویڈیو کو صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو الفاظ سماعت فرما لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ نسخہ جو بتا رہا ہوں، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، بعض دفعہ سر کے نہ دھونے کی وجہ سے، بال بڑے لمبے ہونے کی وجہ سے، یا بعض تیل ایسے ہوتے ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جوئیں پڑ جاتی ہیں، خارش ہو جاتی ہے۔ بچے اور بوڑھوں کے سر کے اندر جوئیں اور لیخیں جب پڑ جاتی ہیں تو وہ خون چوستی ہیں، ذہن کمزور ہوتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ نسخہ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے، جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، تیل استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی شیمپو کے استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی اور دوائی کے استعمال کرنے کی وجہ سے بال چپک جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، کنگھی نہیں ہو سکتی، پھر ہفتہ گزر جاتا ہے، 10 دن گزر جاتا ہے، اور بعض معمولات تو ایسے ہوتے ہیں 5 7 دن وہ کیا ہو جاتا ہے، کنگھی نہیں کرنی پڑتی، کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ان جوؤں کو مارنے کے لیے، ان کو دفع کرنے کے لیے ایک لیمو لے لیں، اس کا عرق نکال لیں، اس کا جوس نکال لیں، اور کالی زیری چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، انتہائی کڑوے ہوتے ہیں، وہ کالی زیری کو پیس کر اس لیمو کے عرق میں ملا کر خوب اچھی طرح سے سر کی، بالوں کی مالش کریں، اس کی لیپ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کالی زیری اور لیمو کے عرق سے بھی جوئیں اور لیخیں مر جاتی ہیں۔ اگر یہ کہیں سے میسر نہ آ سکے، لیمو تو ہر جگہ کے، لیکن کالی زیری بعض لوگوں کو نہیں پتہ، شہروں میں رہنے والے لوگ انگریزی ناموں کے علاوہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں ہوتی کیا چیز ہیں۔ تو لہٰذا آپ نیم کے پتے لے لیں، نیم کے پتے، وہ بھی باریک پیس کر پاؤڈر کی شکل میں پانی میں ملا کے یا کسی عرق میں ملا کے اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو ان نسخوں کے استعمال کی وجہ سے جوئیں اور لیخیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور جوئیں اور لیہوں کے ان کے کاٹنے کی وجہ سے زخم بن جاتے ہیں، خارش بن جاتی ہے، پھر چھوٹے سے کام سے بڑا سا کام لمبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معمولی سا نسخہ نہ سمجھیے، اس کو ہے معمولی چیز لیکن اس کو معمولی سمجھے گا نہیں۔ لیموں کا عرق اور کالی زیری کو باریک پیس کر اپنے بالوں کے اندر، اپنی داڑھی کے اندر، اپنے سینے پہ، جہاں جہاں بھی بالوں میں جوئیں پڑنے کا امکان ہے ان جگہوں پہ آپ لیپ کر لیں، اس کی مالش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے کیا کرے گا، ان جوؤں لیہوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی۔